بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے افعال تعجب دو صیغہ از ہر مصدر ثلاثی مجرد باشد۔ فرماتے ہیں کہ افعال تعجب کے دو صیغے ہیں۔ افعال تعجب جو بھی ہوں گے اس سے صرف دو ہی صیغے آتے ہیں، ثلاثی مجرد سے دو صیغے آتے ہیں۔ ایک صیغہ ہے ما افعلہ کے وزن پر اور دوسرا صیغہ ہے افعل بہ کے وزن پر۔ یہ ہم نے وزن بتا دیا۔ جیسے ما افعلہ، ہو ضمیر کی جگہ کسی کا نام بھی لا سکتے ہو، اور آپ کہہ سکتے ہو ما افعلہ کے وزن پر، جیسے حسن سے ما احسن، جمال سے ما اجمل، ٹھیک ہے نا، نصرہ سے ما انصرہ، ٹھیک، سمعہ سے ما اسمعہ، ضربہ سے ما اضربہ، اور جو ہم نے ضمیر بتائی تھی نا کہ ما افعلہ، تو ہاں ضمیر کی جگہ پر آپ کسی کا بھی نام رکھ دو۔ مثلا ہم کہیں ما احسن زیدن، بس ضمیر یہ ضمیر منصوب ہے، یاد رکھنا، تو جو بھی اس ضمیر کی جگہ پر آپ رکھیں گے اس کو منصوب بنا کر رکھیں گے، منصوب بنا دیں گے اور کہیں گے ما احسن زیدن۔ ہوتا کیا ہے؟ تو ایک صیغہ تو یہ ہوا ما احسن زیدن، مثلا ہم نے بتا دیا۔ ما اجمل منظرا، کتنا اچھا منظر ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا صیغہ ہے افعل بہ، یعنی افعل بہ کے وزن پر، جیسے احسن بہ۔ اب یہاں پر بھی ضمیر کی جگہ پر کوئی بھی اسم لے آؤ اور کہو احسن بزیدن، اضرب بزیدن، اسمع بزیدن، ٹھیک ہے۔ تو دو صیغے ہو گئے، ایک ما افعلہ کے وزن پر اور دوسرا افعل بہ کے وزن پر۔ افعال تعجب کے یہی دو صیغے آتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو دو باتیں سمجھنا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ فعل تعجب کہتے کسے ہیں۔ تو یاد رکھنا کہ سب سے پہلے فعل تعجب نہیں، پہلے تو یہ سمجھیے کہ تعجب کسے کہتے ہیں۔ تو تعجب کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہم نے دیکھی اور دیکھنے کے بعد اس کے اندر کوئی وصف یا کوئی بھی چیز اس کے اندر بہت زیادہ دیکھی ہمیں، جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا کہ اتنی چیز اس کے، اتنا وصف اس کے اندر ہوگا۔ مثلا کسی ہمیں زید ہمارا دوست تھا، تو ایک تھوڑا بہت پڑھنے والا تھا، پھر اچانک کچھ دنوں کے بعد اس سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد دیکھا کہ وہ تو ایک دم زبردست سائنٹسٹ بن گیا، بہت بڑا انجینئر بن گیا۔ تو خوبی اس کے اندر جو آئی، بہت زیادہ خوبی پائی جا رہی ہے اس کے اندر۔ تو اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہو کہ اس کے اندر یہ خوبی آئی کیوں ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ تو کوئی بھی کسی کے اندر کسی وصف کی زیادتی کو دیکھ کر جو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے حیرت کرنے کی، یہ حیرت کرنے کی کیفیت تبھی پیدا ہوتی ہے جبکہ اس زیادتی وصف کا، جو اس کے اندر ذاتی وصف ہے، وصف بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، اس کا سبب معلوم نہ ہو۔ تو تعجب کہتے ہیں اس وجدانی کیفیت کو، دلی کیفیت کو، جو کسی کے اندر کسی وصف کی زیادتی کو دیکھ کر پیدا ہو دل میں کیفیت، اور اس زیادتی کا سبب معلوم نہ ہو، تو اسے تعجب کہتے ہیں۔ تو اب ہم کہیں گے جب ہم نے اپنے دوست کو دیکھا کہ بہت بڑا انجینئر بن گیا، تو یا ہم کہیں گے بہت بڑا عالم بن گیا،
تو ہم کہتے ہیں تعجب کے طور پر اردو میں بولتے ہیں کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا انجینئر ہے، کتنا بڑا دانش مند ہے، کتنا بڑا فقیہ ہے، بولتے ہیں نا۔ تو اس طریقے سے ہم جب بولتے ہیں نا، اسی کو بیٹا تعجب کہتے ہیں۔ اس تعجب جیسے ہم نے اردو میں اتنے جملے بولے نا، ان معنی کو ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں یا تو ما افعلہ کے وزن پر لے کر آئیں گے یا افعل بہ کے وزن پر لے کر آئیں گے۔ مثال کے طور پر مجھے یہی کہنا ہے، زید کو دیکھا بہت خوبصورت تھا، کیوں خوبصورت ہو گیا، ریزن کیا ہوا، اس کا سبب کیا ہے یہ پتہ نہیں، لیکن خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں ارے کتنا خوبصورت ہے یہ زید، زید کتنا خوبصورت ہے۔ تو اب اس کے لیے ہم عربی کیا بنائیں گے؟ دونوں صیغوں میں سے جو دو وزن بنائے ہیں ان دونوں وزنوں میں سے کسی وزن پر لے کر آؤ، کسی بھی لفظ سے۔ تو ہم کہیں گے حسن سے، کیونکہ خوبصورتی کے لیے لفظ حسن آتا ہے عربی میں، اس سے کہیں گے ما احسن زیدن، زید کتنا خوبصورت ہے۔ یا ہم کہیں گے یا ہم کہیں گے احسن بزید، زید کتنا خوبصورت ہے۔ دونوں کا معنی وہ یہ تعجب کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس تعجب کو ادا کرنے کے لیے ہم عربی زبان میں دو صیغوں میں سے کسی ایک کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک ما افعلہ کا، ما افعلہ کا مطلب یعنی بعینہ ہی اسی وزن پر لے کر آئیں گے آپ، اور ضمیر کی جگہ پر جس پر آپ تعجب کر رہے ہیں اس کا نام رکھ دیں گے، بس منصوب بنا کر، کیونکہ ہاں ضمیر منصوب ہے ما افعلہ میں، تو جو بھی اسم اس ضمیر کی جگہ پر رکھیں گے اس کو منصوب بنا کر رکھ دیں گے۔ یا تعجب کا معنی ادا کرنے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ افعل بہ کے وزن پر لے کر آئیں گے، جیسے احسن بہ، اے احسن بزید، اب بہ میں جو ہا ضمیر ہے اس ضمیر کی جگہ پر بھی وہی نام رکھ دیں گے جس پر آپ تعجب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ ہوا تعجب کا معنی۔ اور صیغہ تعجب استعمال کہاں پر ہوتا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ تعجب کا اظہار کرنے کے لیے آپ کو ان دونوں صیغوں کے میں سے کسی ایک صیغے کا استعمال کرنا ہے، اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ کو میری گفتگو سے معلوم ہو گیا۔ ایک بات یہاں پر اور سمجھ لیجئے، صیغہ تعجب دونوں میں سے کوئی سا بھی صیغہ آپ کو بنانا جو ہے نا، وہ ہمیشہ ثلاثی مجرد سے بنانا، یاد رکھنا، ثلاثی مجرد سے، کبھی بھی ثلاثی مزید فی یا رباعی مجرد یا رباعی مزید فی سے یہ صیغہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے لیے شرط ہے، یاد رکھنا۔ لہذا اکرمہ ہے، اکرمہ یکرم اکرام، آپ چاہیں اکرمہ سے اس صیغے کو بنائیں، نہیں بنائیں گے۔ بعثرہ رباعی مجرد ہے، آپ چاہیں کہ رباعی مجرد بعثرہ سے یہ صیغہ بنائیں، نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ یہ صیغہ بننے، ان دونوں صیغوں میں سے ہر ایک صیغہ کا بننے کے لیے شرط ہے کہ ثلاثی مجرد ہو، ٹھیک ہے۔ تقابلہ سے آپ بنانا چاہیں، تقابل سے صیغہ تعجب نہیں بنا سکتے، ٹھیک۔ تو بات ذہن میں رکھنا، ایک شرط ہے ان صیغوں کے بننے کے لیے کہ ثلاثی مجرد کے مصدر سے بنیں گے یہ، ٹھیک۔ اور دوسری ان کی شرط یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے مصدر سے یہ صیغے بنیں گے، لیکن ثلاثی مجرد میں بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ عیب یا رنگ پر دلالت کرنے والا تو وہ لفظ نہیں ہے، جیسے الحمرۃ، الخضرۃ، السواد، الصفرۃ، ٹھیک ہے۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ یہ سب کے سب رنگ ہے۔ الجہل، المرض، یہ سب کے سب کیا ہے؟ عیب ہیں، ٹھیک۔ ان صیغوں سے، ان لفظوں سے، یہ اگرچہ ثلاثی مجرد سے، لیکن ان مصادر سے ثلاثی مجرد کے ہیں یہ مصادر، لیکن چونکہ یہ عیب اور رنگ کے معنی میں ہے، لون و عیب کے معنی میں ہے، اس لیے ان سے صیغہ تعجب نہیں بنے گا۔ تو صیغہ تعجب کے بننے کے لیے دو شرطیں، پہلی شرط
کہ ثلاثی مجرد ہو، دوسری شرط کہ وہ ثلاثی مجرد لون و عیب کے معنی میں نہ ہو۔ یہ میں نے فعل تعجب کے تعلق سے جو گفتگو کی ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں ایک بات اور کہہ دوں کہ دو صیغے ہیں تعجب کے، ایک ما افعلہ کے وزن پر اور ایک افعل بہ کے وزن پر۔ ما افعلہ کے وزن پر مثلا ہم نے کہا ما احسنہ، اب ہا ضمیر کی جگہ ہم زید کو رکھ دیں مثلا، اور ہم کہیں ما احسن زیدن، تو جب ہم نے ما احسن زیدن کہا تو اس کا معنی ہوا زید کتنا خوبصورت ہے، مطلب تعجب ہوا، ٹھیک ہے۔ یا احسن زیدن کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے زید کتنا اچھا ہے، ٹھیک، تعجب ہوا۔ تو ایک یہ صیغہ، اس صیغے کی ترکیب کیسے ہوگی؟ دوسرا صیغہ ہے افعل بہ، جیسے ہم بنائے احسن بہ، اور ہا ضمیر کی جگہ ہم زید رکھ دیں اور کہیں احسن بزیدن، تو احسن بزیدن کا معنی بھی یہی ہے کہ زید کتنا اچھا ہے۔ اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ تو آخر میں ہم ان دونوں کی ترکیب بھی سمجھ لیں۔ تو پہلا صیغہ ہم نے بتایا تھا ما احسن زیدن مثلا، تو ما احسن زیدن جو پہلا صیغہ ہے اس میں جو بیٹا ما ہوتا ہے نا، وہ ایو شیئن کے معنی میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کس کے معنی میں؟ ایو شیئن کے معنی میں، کیونکہ ترجمہ یہ تو ہے کہ زید کتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ما احسن زیدن جو ہم نے جملہ بولا اس میں ما بمعنی ایو شیئن ہے، کیونکہ معنی ہے ما احسن زیدن، زید کتنا اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ پتہ تعجب کیا جا رہا ہے نا، اور تعجب کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی ایسا وصف کسی کے اندر اتنا زیادہ وصف دیکھے کہ جس کا سبب معلوم نہ ہو، ہے نا، یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کیسے ہوا ہے، سبب معلوم نہ ہو تبھی تعجب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ما احسن زیدن کا معنی ہوا کون سی چیز نے زید کو اچھا کر دیا، یہ معنی ہوگا۔ تو اس لیے ما بمعنی ایو شیئن ہے، اور یہ ما ایو شیئن کے معنی میں ہونے کی وجہ سے یہ ابتدا کی یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہوگا، یعنی اس کو ما کو ہم مبتدا کہیں گے۔ اور احسنہ یہ فعل ماضی ہے، اس کے اندر ایک ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل نکلے گا، اور زیدن کو اس کا مفعول بھی بنا دیں گے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوگا ما کی، ما کو مبتدا بنا دیا تھا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ تعجب یہ انشاء کے اقسام سے ہے، ٹھیک۔ اور دوسرا صیغہ جو ہے احسن بہ یا افعل بہ یا احسن بزیدن، اس کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تو احسن بزیدن کی ترکیب بیٹا ایسے کریں گے کہ احسن یہ اس میں تفضیل ہے، وہ احسن یہ صیغہ امر ہے، وہ اس میں تفضیل زبان سے نکل گیا، صیغہ امر ہے۔ تو احسن صیغہ امر ہے تو معنی ہوا احسن بزیدن، زید کتنا اچھا ہے۔ احسن صیغہ امر ہے، اور صیغہ امر جو ہوتا ہے بیٹا وہ انشاء کے معنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر صیغہ امر انشاء فعل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خبر کے معنی میں ہے، یاد رکھنا، انشاء فعل کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ احسن تو اچھا کر دے، یہ معنی میں نہیں ہے، خبر کے معنی میں یعنی وہ اچھا ہو گیا، یہ معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو احسن صیغہ امر ہے، اور اس کے اندر ایک قول کے مطابق ہوا ضمیر مستتر، اس کے اندر وہ مستتر ہوگی، اور وہ ضمیر مستتر جو ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گی، اور با حرف جار اور ہا ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر یہ اسی کا ظرف لغو بن جائے گا، یعنی یہ فعل جو ہے با کے واسطے سے ضمیر کی جانب یا زید کی جانب
مفعول نسبت ہے اس کی، اور زید اس کا مفعول بھی ہے حرف جر کے واسطے سے، اور فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تعجب کا۔ یہ تو ایک مذہب کے امام اخفش کے قول کے مطابق ہم نے یہ ترکیب کر دی۔ امام سیبوی یہاں پر کہتے ہیں کہ احسن جو ہے وہ ہے صیغہ امر لیکن خبر کے معنی میں، اور اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر وہ نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بہی میں جو با ہے وہ زائدہ ہے، اور ہا ضمیر یا ضمیر کی جگہ پر مثلا زید آ گیا بزیدن میں، تو زید یہی اس کا فاعل بنے گا۔ اب ان کے نزدیک با زائدہ ہو گیا تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ یہ ترکیب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے چند باتیں آپ لوگوں کو بتائی۔ اب فصل کا ترجمہ کریے۔ فصل بدا کے آپ جان لیجئے افعال تعجب دو صیغہ، افعال تعجب کے دو صیغے ہیں، از ہر مصدر ثلاثی مجرد، مصدر ثلاثی مجرد سے۔ تو دیکھو مصدر ثلاثی مجرد بتا دیا نا، انہوں نے شرط کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کے لیے شرط ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کے ہی مصدر سے آئیں گے دونوں صیغے۔ اور دوسری شرط میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دوسری شرط ہے کہ لون و عیب کے معنی پر دلالت کرنے والے نہ ہو۔ وہ شرط صاحب کتاب نے ذکر دی کی، لیکن آپ یاد رکھنا۔ اول پہلا صیغہ ہے ما افعلہ، جیسے ما احسن زید، تو ضمیر کی جگہ پر زید رکھ دیا انہوں نے، اس کا معنی ہوا چینکو است زید، زید کتنا اچھا ہے۔ تقدیرش اس کی اصل عبارت ہوگی، یعنی ما ہے نا یہاں پر، تو بتا رہے ہیں کہ ما کس معنی میں، تو بتا رہے ہیں تقدیرش اس کی اصل عبارت ہوگی ایو شیء احسن زید، کس چیز نے زید کو اچھا کر دیا۔ ما بے معنی ایو شیء است، یہاں پر ما احسن زید میں ما ایو شیء کے معنی میں ہے، اور ایو شیء کے معنی میں ہے در محل رفع، رفع کے محل رفع میں ہے، یعنی مرفوع ہے۔ کیوں ہے مرفوع؟ بے ابتدا، ابتدا کی بنا پر، یعنی مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ و احسنا در محل رفع، اور احسنا جو ہے فعل وہ بھی محل رفع میں ہے، خبر مبتدا، وہ مبتدا کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ و فاعل احسنا ہوا ضمیر است، ہوا ضمیر است، اور احسنا کے اندر جو ضمیر ہے ہوا وہی اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر پھر زیدر اس کا مفعول بھی بن جائے گا۔ کریں کہ وہ فاعل احسنا، احسنا کا فاعل ہوا است، ہوا ہے درو مستتر، اس میں چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے۔ و زیدن مفعول بھی، اور زیدن مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ترکیب ہو گئی۔ دوسرا صیغہ ہے افعل بھی، جیسے احسن بزیدن، ٹھیک ہے۔